بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمة وآتیناهم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعیرا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کا 8واں رکوع سماعت فرمایا. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ رب العالمین اس رکوع کے اندر، سورہ نساء کے اس 8ویں رکوع کے اندر کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ دیا گیا ہے؟ جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. کس کے متعلق کہتے ہیں؟ کافروں سے متعلق کہتے ہیں. کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. جبت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے حوالے سے کہ جبت کا معنی جادو اور طاغوت کا معنی شیطان ہے. طاغوت کا معنی شیطان ہے. انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طاغوت کی نسبت سوال ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کاہن لوگ ہیں. پوچھا گیا ان سے کہ یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کاہن لوگ ہیں
جن کے پاس شیطان آتے ہیں. یہ کاہن لوگ ہیں جن کے پاس شیطان آتے ہیں. اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی صورت کے یہ شیاطین ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ انسانی صورت کے یہ شیاطین ہیں جن کے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے کر جاتے ہیں اور انہیں حاکم مانتے ہیں. تب گویا جا کر کے ان کے پاس وہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرواتے ہیں. یہ طاغوت ہیں. مجاہد فرماتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا ہے. یوں تو طاغوت کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی جو آیت گزری ہے اس کے ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تفصیل کے ساتھ اس میں ہم نے گفتگو کی. اور ہر اتوار کو ابھی طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، یہ ہر اتوار کو چلے گا. تو یہ بھی ایک مسلسل اس کی ایک کلی آپ کے سامنے آئے گی. اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ اس سلسلے میں تفسیر ویسے ہی بہت پہلے ہو چکی ہیں اور تفسیریں آگے بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں آتے رہیں گی. یہ جو بیان فرمایا کہ اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. یہ بنو وائل اور بنو نذیر کے چند سردار جب عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگ لگا رہے تھے، اب وہاں پر مکہ میں پہنچ کر وہ بتاتے کہ یہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے اور وہ ویسا ہے. آپ کی خوب برائیاں بیان کرتے حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں. اچھی طرح سے جانتے تھے. تو اس وقت میں، ایسے وقت میں جب قریش ان کے پاس پہنچتے اور ان کے عالموں سے اور ان کے درویشوں سے جا کر کے پوچھتے کہ بتاؤ ہمارا دین اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہم حاجیوں کا پورا خیال رکھتے ہیں، زمزم پلاتے ہیں ان کو، مہمان نوازی کرتے ہیں ہم ان کی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ انہوں نے لڑوا دیا ہے بیٹے کو باپ کے خلاف، باپ کو بیٹے کے خلاف کر دیا ہے. اب بتاؤ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے؟ اب چونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دل و دماغ میں کچھ بھرنا تھا، اسی وجہ سے یہ لوگ کہتے کہ نہیں تم صحیح راستے پر ہو. اسی چیز کی طرف اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، جبکہ ان کا دل جانتا تھا، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ صحیح راستے پر کون ہے، ہماری کتابوں میں کس نبی کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے. لیکن ان کو اپنے فیور میں لینے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم ٹھیک ہو، تم صحیح ہو، تم سیدھے راستے پر ہو، تمہارا دین صحیح ہے، محمد کا دین صحیح نہیں ہے. وہ ایسا کہا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. کیوں لعنت کی؟ کہ تم جانتے ہو کہ صحیح کیا ہے، تم جانتے ہو کہ کون حق پر ہیں، تمہاری کتاب گواہی دے رہی ہے اس نبی کی کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ نبی آ چکا. ہوئی بن اخطب کا واقعہ کہ جب وہ ملاقات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے تو ان کے بھائی نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی پیشین گوئی ہماری کتاب میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے؟
کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس نبی کے مشن کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165۔ اب جو بھی مخالفت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تو وہ سنت ادا کرے گا ہوئی من اخطب یہودی کی۔ انہوں نے وہاں پر سنت ادا کی اور یہودی اس طرح کے یہ کام کرتے رہے، جا کر انہوں نے مخالفت کی اور عرب کے لوگوں کو بھرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب تیار ہو کر غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں سب نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کر دی، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو بندہ کیا چکے، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ رب العالمین نے مدد کی اور ان کو محفوظ رکھا اور ان کو شکست دی۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ان کا کوئی حصہ ہے؟ یہ جو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے، ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ یہ اگر تھوڑا بھی حصہ مل جاتا ہے ان کو تو ان کی خصلت ایسی ہے کہ یہ دوسروں کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی جا کر کے ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں؟ وجہ یہی تھی کہ وہ شکست دینا چاہتے تھے اسلام کو، ہرانا چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا ان کے شر سے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں کہ نبی کے مشن کو لے کر جو بھی چل رہا ہے اللہ رب العالمین تو شیطان کے شر سے ان کو محفوظ رکھیو۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخشا۔ اب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں کے اوپر فضیلت دے دی تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی تھی، قال ومن ذریتی، کہ اللہ رب العالمین میری ذریت میں سے کسی کو یہ عہدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم لوگ میرے اس عہد کو پہنچ نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے مسلسل انبیاء کرام بھیجنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھا۔ کس کی نسل میں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کی نسل سے، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کی نسل سے جو یہ چلے آتے رہے۔ لیکن جب ان کی عادتیں بگڑ گئیں، جب یہ شرکسی میں آگے بڑھ گئے، جب انہوں نے حدوں کو کراس کر دیا، جب اللہ رب العالمین کے دین کے خلاف یہ خود کھڑے ہو گئے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں جب انہوں نے تحریف اور تبدیلی کر دی، تب اللہ رب العالمین نے ان سے یہ منصب چھین کر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، تو آخری نبی کی برابر پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں آتی تھیں۔ جب ان کی کتابوں میں برابر پیشین گوئیاں آتی تھیں تو وہ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ جیسا پہلے نبی ہماری نسل میں چلے آتے رہے ہیں ویسا ہی ہماری نسل میں یہ آخری نبی بھی آئے گا، لیکن گیم الٹا ہو گیا۔ ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے یہ منصب ان سے چھین لیا، تو یہ بوکھلاؤ تھے اور پھر اس طرح کی حرکتیں وہ کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین وہی یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخشا۔ کتنا بڑا، تمہیں پوری کائنات کا مالک بنا دیا تھا، امام بنا دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی تم نے خیال نہیں رکھا، تو آج اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ذلت و مسکنت کو تھوپ دیا۔ جو کام تمہیں سونپا گیا تھا پابندی سے تم نے وہ کام نہیں کیا بلکہ اس میں تبدیلی کر دی، کچھ گھٹا بڑھا دیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں
کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن، جب جب ان کی چمڑی جل جائے گی تو ہم دوسری چمڑی پیدا کر دیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک لمحے میں 100 مرتبہ وہ چمڑی جلے گی اور دوسری چمڑی تیار ہو جائے گی۔ تصور کیجیے اب آپ، یہاں پر جو اللہ رب العالمین جس طرح سے بیان فرما رہا ہے کہ کلما نضجت جلودہم، جیسے ہی ان کے اوپر کی چمڑی جلے گی، ابھی یہ جل کر دوسری چمڑی جلنے کے لیے آئے نہیں کہ اس کے پیچھے ایک اور چمڑی ان کی تیار ہو گئی، تو جو جو چمڑی جلتے جائے گی اللہ رب العالمین ایک ایک چمڑی کا اضافہ کرتا جائے گا تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ اب وہ یہ سمجھیں کہ جیسے دنیا میں آدمی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور جل کر کے وہ راکھ ہو جاتا ہے، تو وہ جل کر کے راکھ ہونے والے نہیں۔ جیسے جیسے چمڑی جلتے جائے گی اس کے پیچھے ایک چمڑی آتے جائے گی، اس طرح سے وہ آگ کا عذاب چکھتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف، اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہم خلوص کے ساتھ تیرے دین کا کام کریں، خلوص کے ساتھ تیرے دین پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العالمین جو یہودیوں کا، نصارہ کا جو حشر ہوا ہے وہ ہمارا حشر ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، اب یہ سن لیا کہ یہاں پر عام عمومیت استعمال کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بھی ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، قولی طور پر یا عملی طور پر۔ ایسا نہیں کہ زبان سے تو اقرار کر لیا لیکن عمل سے انکار کرتے چلے گئے، ایسوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہوں گے کہ جب ان کی بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں، چکھتے رہے عذاب کا مزہ۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک اعمال کیے، جن لوگوں نے بھی ہماری آیت کو مان لیا اور نیک اعمال کیے تو ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مطلب جن لوگوں نے بھی اللہ رب العالمین کی آیتوں کو مانا تو اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام نازل کیا ہے، اور جن لوگوں نے ان کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے اور اس میں ان کو جلائے گا۔ جیسے جیسے ایک ایک چمڑی جلتے جائے گی دوسری چمڑی پیدا ہوتے جائے گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو پاکیزہ بیویاں عطا کریں گے۔ سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے دنیا میں نیک کام کیا، اسلام کا کام کرتا رہا، اب وہ چلا گیا تو اللہ رب العالمین کی اسے یہ نعمتیں تو ملیں گی، پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کی جو بیویاں تھیں ان کا کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی بیویوں کو انہی کے ساتھ میں رکھے گا اور وہاں پر ایسی جلن کوڑن نہیں ہوگی۔ اگر بیوی بھی نیک تھی
تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی، اگر بیوی بھی نیک تھی تو۔ ہاں لیکن ایک تھوڑا سا تبدیلی اس میں یہ ہے کہ اگر بیوی نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد دوسرا عقد کر لیا، شوہر کے جانے کے بعد میں بیوی نے دوسرا عقد کر لیا تو اور پھر وہ بھی نیک، اور قسمت سے اس کو نیک شوہر مل گیا، تو پھر کل جنت میں وہ لاسٹ میں جس کی بیوی تھی اس کے ساتھ میں رہے گی، آخری میں جس کی بیوی تھی وہ اس کے ساتھ میں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امہات المؤمنین کے ساتھ نکاح ممنوع تھا، حرام تھا، نکاح نہیں کر سکتے، ان کو مومنین کی ماں کہا گیا، کوئی صحابی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، امانتیں ہیں جو وہ اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے امانت کے سلسلے میں، جیسے ہم نے صبح ایک حدیث بیان کی کہ اگر تھوڑی سی بھی اگر کسی نے خیانت کی ہوگی تو وہ اس کو لے کر کے آئے گا اور کہے گا کہ اے محمد مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے تو دنیا ہی میں تیرے سامنے ساری چیزوں کو پہنچا دیا تھا کہ تجھے ایسا ایسا کرنا ہے۔ اور یہ قرآن کی بات لوگوں تک پہنچانا یہ بڑی امانت ہے۔ اب جو اس میں ڈنڈی مارے اور پیسے لے لے کر تقریریں کرے، نماز پڑھائے، اجرت لے، اب تو کرونا وائرس نے سب کا دھندا ڈھپ کر دیا، سب چوپٹ، سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کہاں سے 27ویں شب قدر آئے گی، کہاں سے شب قدر کا چندہ ہوگا؟ تو جو کوئی بھی اگر کتاب اللہ پر ایمان لایا ہے تو اس کو بلا اجرت، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں اس کی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے ہاتھوں میں طاقت دی ہے، انسان کو دماغ دیا ہے کہ وہ ہاتھ پیر چلا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ کیا میں دین کی خدمت نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میں دین کی خدمت نہیں کر رہا ہوں؟ یا اس کے لیے کیا میں اجرت لے رہا ہوں؟ کیا اس کو میں نے اپنا دھندا بنا لیا ہے؟ جیسے دوسرے علماء نے اس کو اپنا دھندا بنا لیا ہے۔ اگر آزاد ہو کر کام کریں گے تو کھل کر دین اسلام کو وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ورنہ جو 30 تاریخ کو یا 1 تاریخ کو تنخواہ دیتا ہے اس کے بارے میں ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی مہینے بھر ہم کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ متولی صاحب کو یا صدر صاحب کو کچھ غلط لگ جائے، جو بھی ہو، میرے خلاف ہو، میرے ماں باپ کے خلاف ہو، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف کر رہے ہیں تو فرض بنتا ہے کہ میں انہیں ٹوکوں، میرے ماں باپ کیوں نہ ہو، میرا استاذ کیوں نہ ہو، اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف بول رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے ٹوکوں۔ کہ اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے، رسول اللہ کا یہ حکم ہے، میرا یہ فرض بنتا ہے، اگر میں ایسا نہ کروں چاپلوسی کرنے لگوں تو اللہ رب العالمین پھر معاف نہیں فرمائے گا، اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ کل اللہ رب العالمین اس کے جرم میں ایسا نہ ہو کہ کتمان حق کے جرم میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن زبان پر جہنم کی لگام لگائے۔ اس وقت لگام لگانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ابھی 2 لفظ اپنے منہ سے بول دو، کسی کو برا لگے تو لگے، لیکن وہ بات آپ کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اللہ رسول کی طرف پھیرنے کے بجائے اس کو کہیں اور پھیر دیا جاتا ہے، کہیں اور پھیر دیا جاتا ہے، اللہ رسول کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ندامت، اللہ رسول سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ رب العالمین کا جب کہ فرمان ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم کسی معاملے میں تمہارے درمیان میں نزاع ہو جائے، تمہارے درمیان میں جھگڑا ہو جائے، تو تم معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر چلے جاؤ، تم کو حل کتاب اللہ میں مل جائے گا، کتاب اللہ میں مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے کہ اللہ کی، اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اور اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار احادیثوں کو ذکر کیا ہے، بے شمار احادیثوں کو ذکر کیا ہے اطاعت امیر کے سلسلے میں، اطاعت امیر کے سلسلے میں کہ امیر کی اطاعت آپ کو کیسی کرنی۔ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ انما الطاعۃ فی المعروف، خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ معروف میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اگر آپ کو آپ کا امیر کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت میں آپ کو لے کر جا رہا ہے تو آپ کو امیر کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک صحابی کو انہوں نے امیر بنا کر کے بھیجا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر بنا دیا ہے، اب میں جیسا بولوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے لکڑیاں بلوایا اور آگ جلا دی، لکڑیاں بلوایا اور آگ جلا دی، اور کہا کہ اب کود پڑو اس میں، کود پڑو اس میں۔ صحابہ اکرام نے منع کر دیا، ہم کیسے کود جائیں اس میں، یہ آپ کا حکم ہے۔ اگر رسول اللہ کا حکم ہوتا تو ہم کود بھی جاتے، لیکن یہ آپ کا حکم ہے اور آگ تو جلاتی ہے۔ ان کا یہ معاملہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے، آگ لکڑی بلا کر انہوں نے جلوایا اور آگ جلی تو اس میں کودنے کے لیے کہا، ہم نے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ جلتے ہی رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھر انما الطاعۃ فی المعروف، کہ صرف معروف کام میں ہی امیر کی آپ کو اطاعت کرنا ہے، منکر میں آپ کو اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اب اگر معروف کام میں ایک ادنا آدمی بھی آپ کا امیر اگر منتخب ہو جائے اور وہ آپ کو جو حکم دے رہا ہے تو آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اگر وہ حکم ہے تو پھر آپ کو اس حکم کو ماننا ہے، آپ چوچرا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بیان فرمایا کہ حبشی غلام، لنگڑا لولا اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر معروف میں آپ نے اس کی اطاعت نہیں کی تو ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ امیر کی اطاعت بھی معروف میں ہے، منکر میں نہیں۔ معروف میں آپ کو امیر کی اطاعت برابر کرنی ہے، اور اس سلسلے میں اور بھی آگے باتیں آئیں گی تو تفصیل کے ساتھ اس موقع پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔